أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. حمد و صلات کے بعد واجب الاحترام معزز سامعین و حاضرین، اللہ کریم نے قرآن کریم میں فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. فرمایا نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ. آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں. حضرات محترم، اللہ رب العزت نے میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 صاحبزادے عطا فرمائے، لیکن آپ کا کوئی بیٹا اتنا بڑا نہ ہو سکا کہ وہ مرد کہلائے. اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ السلام کو بیٹے دے کر اگر لے لینے تھے، اولاد کے جانے کا غم یہ ماں باپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اولاد ہو تو پھر چلی جائے تو کیا ہوتا ہے، کس اذیت سے ماں باپ گزرتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو بیٹے عطا فرمائے، اور تینوں بیٹے وہ اللہ رب العزت کی رضا سے اس دنیا فانی سے چلے گئے. اتنے بڑے نہ ہوئے، تو اگر دے کے لینے ہی تھے تو اللہ حضور کو بیٹے عطا فرماتا ہی نہ. مفسرین فقہا فرماتے ہیں کہ عرب میں اس وقت میں جس کا بیٹا نہ ہوتا، یہ اس شخص کی ذات میں عیب ہوتا تھا. لوگ اس بندے کو کہتے کہ اس میں عیب ہے، اللہ نے بیٹا نہیں دیا، اس کا بیٹا نہیں ہے، اس کی بیٹیاں ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. جاہل لوگ تھے، پتہ چلا آج بھی جو بیٹی کے ہونے پہ خوشی نہ کرے اسی وقت کا جاہل ہی ہے. اسلام نے عورت کو بڑی عزت عطا فرمائی ہے. تو اللہ رب العزت نے بیٹے اس لیے عطا فرمائے کہ محبوب سے پیار ہی اتنا تھا. بے شک وہ لوگ جاہل تھے. فرمایا کوئی جاہل بھی میرے نبی کی عزت پہ بات نہ کرے، کوئی جاہل بھی یہ نہ کہے کہ حضور میں یہ عیب ہے، ہم نے اپنے حبیب کو ہر عیب سے پاک بنا دیا ہے. کوئی عیب ہے ہی نہیں. کوئی جاہل کس طرح بات کر سکتا ہے؟ اس لیے اللہ نے بیٹے عطا فرمائے. اور پھر اگر اللہ نے بیٹے دے دیے، آگے نا آپ 100% توجہ کر کے بات کو سماعت فرماتے ہیں. آج کا موضوع ایسا موضوع ہے کہ جو ایمان کا حصہ نہیں ہے، پورا ایمان ہے. ختم نبوت پورا ایمان ہے. آج آپ 200% توجہ سے بیٹھیے، ان باتوں کو یاد کریں، بڑی ضرورت ہے. آج بڑے فتنے ہیں، ہر دوسرا بندہ اٹھ کے ختم نبوت پہ بات کر رہا ہے. آج بڑے فتنے، آپ ان باتوں کو یاد کریں. اگر اللہ نے بیٹے عطا فرمائے تو یہ اللہ کی رحمت تھی کہ حضور پہ عیب نہ لگنے دیا.
تو اللہ بیٹے لیتا نا، جو اولاد جاتی ہے تو ماں باپ کو بڑا دکھ ہوتا ہے. نبی کریم علیہ السلام کو بے حد دکھ ہوا. تو یہ نا اصول تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بیٹا اسماعیل علیہ السلام عطا فرمایا، اس کو بھی نبوت عطا فرمائی. آدم علیہ السلام کو بیٹے عطا فرمائے، شیش علیہ السلام کو بھی نبوت ملی. حضرت ایوب یعقوب علیہ السلام، آپ کو اللہ نے 11 بیٹے عطا فرمائے. ان میں سے حضرت یوسف جو آپ کے بیٹے تھے، اللہ نے ان کو بھی نبی بنایا. تو بیٹے اس لیے دیے کہ کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ یہ نبی میں عیب ہے. عیب تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو کوئی سوچے بھی نہ. اب بیٹے دیے اور پھر لے اس لیے لیے تاکہ کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ اللہ نے آدم کو بیٹا دیا، اس کے بیٹے کو، ان کے بیٹے کو نبوت عطا فرمائی. اللہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بیٹے دیے، ان کے بیٹوں میں سے یوسف علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی. اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے عطا فرمائے، اور دونوں بیٹوں کو اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے حضرت اسحاق علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی. دونوں بیٹے اللہ نے دیے. تو نبیوں کے بیٹوں کو نبوت ملی. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے بیٹے تو دیے، لیکن دوسرے نبیوں کی طرح ان کے بیٹے کو نبوت نہیں ملی ہے. آپ بات کو سمجھیں، ان کے بیٹے کو اللہ نے نبوت ہی نہیں عطا فرمائی ہے. تو یہ بھی ایک عیب تھا کہ پہلے نبیوں میں تو تھا کہ بیٹوں کو نبوت ملی ہے، ان کے بیٹوں کو نبوت نہیں ملی. اللہ کریم نے اس لیے بیٹے دیے، چھوٹی عمر میں لے لیے کہ کوئی بندہ یہ بھی نہ کہے کہ بیٹے نہیں ہوئے. یہ بھی عیب ہے. اور کوئی یہ بھی نہ کہے کہ پہلے نبیوں کے بیٹے ہوتے تھے لیکن ان کے بیٹوں کو نبوت ملی. تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے تو ہوئے، اللہ نے نبوت ہی عطا نہیں فرمائی. کوئی بندہ یہ بھی بات نہ کرے. اور ایک اور وجہ فقہاء نے لکھی ہے، آپ بڑی توجہ سے بیٹھیں. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے بیٹے دے کے جب لیے تو نبی پاک علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو بھی آئے. ویسے اللہ نے فرمایا حبیب آپ کے آنسو کسی قیمت نہیں گرنے دیں گے، برداشت ہی نہیں ہے کہ ہمارے محبوب روئیں. ان کی آنکھوں میں، رب کے محبوب کی آنکھوں میں آنسو نہیں آ سکتے ہیں. ختم نبوت کا مسئلہ، اس کی حساسیت کو سمجھیے. اللہ نے بیٹے دیے، 3 دیے، لے لیے، اس لیے لیے اللہ نے فرمایا حبیب اگر ہم نے آپ کے بیٹے اس قابل کر دیے کہ وہ مرد کہلا گئے، تو اگر انہیں نبوت نہ ملی تو یہ آپ کی ذات میں عیب ہوگا. کائنات کا کوئی بندہ بات کر سکتا ہے، اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے. اور اگر ہم نے بیٹے آپ کہ اس قابل کر دیے کہ وہ جوان ہو گئے لیکن ان کو نبوت ہم نے عطا نہ فرمائی، یہ عیب ہے. لیکن اگر ہم نے نبوت عطا فرمائی تو ختم نبوت کا تاج آپ کے لیے ہے، وہ تاج آگے چلا جائے گا. کسی مسئلے میں آپ کا رونا برداشت نہیں ہے. ختم نبوت کا معاملہ ایسا معاملہ ہے، اس معاملے میں آپ کے آنسو برداشت ہے، آپ کا رونا اللہ کو منظور ہے، لیکن ختم نبوت کا تاج آگے چلا جائے یہ اللہ کو منظور نہیں ہے. یہ اللہ کو منظور، یہ ختم نبوت کی حساسیت ہے. یہ فرمایا یہ تاج آگے چلا جائے یہ تو رب کو منظور ہی نہیں ہے. ختم نبوت کا جو تاج ہے یہ صرف آپ کے لیے ہے، یہ صرف آپ کے لیے ہے. اور یہ آیت نازل کیوں ہوئی؟ ایک صحابی رسول تھے جن کا نام حضرت جناب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا. وہ نبی پاک کے ایسے غلام تھے کہ لوگ نا انہیں زید بن محمد کہہ کے نا پکارنے لگے. اتنا پیار حضور کا تھا، اتنا پیار. ایسے غلام ہر وقت میرے نبی کی بارگاہ میں رہتے.
بے انتہا محبت کرتے، وہ حضور سے محبت کیا کرتے تھے، تو لوگوں میں یہ مشہور ہونے لگا کہ یہ زید بن محمد ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ہیں۔ اس وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ خبردار لوگوں یہ یاد رکھنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اب اللہ کے آخری رسول ہے، آخری، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہاں پہ ایک مسئلہ آپ یاد رکھیے کہ شریعت اسلامیہ میں منہ بولے بیٹے کا بیٹی کا کانسیپٹ موجود ہے، یعنی وہ رضاعت کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کسی بچے کو کسی دائی نے دودھ پلایا، جس طرح پہلے وقتوں میں ہوتا تھا، تو وہ رضائی ماں باپ والدین بن جاتے تھے۔ اس میں بھی یہ مسئلہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کو منہ بولا بیٹا بنایا ہے، اب اگر بیٹی ہے تو اپنے منہ بولے باپ سے وہ پردہ کرے گی، اگر وہ بیٹا ہے تو اب منہ بولی ماں اس بیٹے سے پردہ کرے گی۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں یہ میرا منہ بولا بھائی ہے، یہ میری منہ بولی بہن ہے، اس کا شریعت میں کوئی کانسیپٹ بولیے نہیں ہے۔ بھائی جب شریعت کہتی ہے، شریعت کا یہ قانون ہے کہ دو سگے بہن بھائی ایک ماں کے پیٹ سے جنہوں نے جنم لیا، سگے بہن بھائی، یہ شریعت کہتی ہے کہ وہ بچے 10 سال کے بعد اکٹھے ایک چارپائی پہ نہیں سو سکتے۔ اور یہ میں کہتا ہوں کہ آج ہمارے جو حالات ہیں، آج اس طرح کا یہ پرفتن دور ہے، آج جس طرح بے حیائی ہے، ہر چیز عام ہے، آج تو 3-4 سال 4-5 سال سے بڑے بہن بھائی بچے، ان کو بھی اکٹھا نہیں سلانا چاہیے، قبلہ نہیں سلانا چاہیے۔ اور شریعت اس قدر، شریعت نے اس معاملے میں حکم صادر فرمائے ہیں، فرمایا 10 سال کے بعد 2 بہن بھائی نہیں، 2 بہنیں، سگی بہنیں بھی اکٹھی نہیں سو سکتی ہیں جی۔ اور فرمایا 2 سگے بھائی وہ 10 سال کے ہو جائیں، ان کے بسترے الگ کر دیں، چارپائیاں علیحدہ، کمرہ بے شک ایک ہو لیکن اکٹھے نہیں سو سکتے ہیں۔ تو جب سگے بہن بھائیوں کا شریعت نے یہ کانسیپٹ دیا ہے، تو پھر ایک بندہ محلے دار کو کہے کہ یہ میری منہ بولی بہن ہے، عورت کہے یہ میرا منہ بولا بھائی ہے، اور پھر لوگ کھڑے ہو کے گلیوں میں باتیں کرتے ہیں، اور زمانے کو دکھایا جاتا ہے کہ یہ ہم بہن بھائی ہیں۔ تو یہ یاد رکھیے، یہ پتہ ہے مجھے یہ بات کڑوی ہے، لیکن پھکی کڑوی ہوتی ہے، کڑوی گولی ہو تو پھر مرض کا آرام آتا ہے۔ اس کا کوئی کانسیپٹ شریعت میں موجود نہیں ہے، کوئی تیری منہ بولی بہن نہیں ہے، کوئی تیرا بھائی نہیں ہے۔ ہاں، جس کو شریعت نے نامحرم کی کہا ہے وہ نامحرم ہے، وہ نامحرم ہے۔ اور اگر محلے دار ہے، اس سے کسی ضروری مسئلے میں تمہیں بات کرنی پڑ رہی ہے، ضروری بات کرنی ہے، آنکھوں کو نیچا کر کے، نگاہیں جھکا کے پھر اس سے بات کی جائے، جب بات ہو جائے تو اپنا رستہ لیا جائے، اپنا رستہ۔ اور اگر کسی بی بی نے بھی کسی سے بات کرنی ہے، مجبوری ہے، دکان پہ گئی ہے، بازار گئی ہے، محلے دار میں محلے میں کوئی بندہ ہے، کوئی شخص ہے، اس سے ضروری بات کرنی ہے، تو بات کس طرح کرے؟ آنکھیں جھکا کے، آنکھیں مکمل وہ پردے میں ہو۔ یہ نہیں ہے کہ یہ میرا بھائی ہے اور 15 منٹ کھڑے ہو کے گلی میں بندہ باتیں کرتا رہے، یہ میری بہن ہے، جی باجی سناؤ تھوڑا کیا حال ہے جی، اور کار سناؤ سب ٹھیک ہے بھائی، یہ تجھے ضرورت ہے، یہ تیرے کس کام کی باتیں ہیں بھائی؟ تمہیں حال پوچھنا بھی ہے تو وہ جو بیوی ہے اس کے شوہر سے پوچھ، تو اس کے کسی بچے سے پوچھ، اگر تجھے مسئلہ بھی ہے تو پھر آنکھیں جھکا کے، ہاتھ باندھ کے پھر تو بات کر۔ اور عورت کی عزت اس لیے نہ کرو کہ وہ عورت ہے،
بلکہ عورت کی عزت اس لیے کرو کہ تم مرد ہو. جی اس لیے تو یہ کوئی کانسیپٹ شریعت میں موجود کوئی نہ محرم تمہاری منہ بولی بہن ہو سکتی نہیں ہے. کوئی منہ بولا بھائی ان چیزوں سے صاحب کو بچنا چاہیے. ہاں منہ بولا بیٹا اور بیٹی ہے تو وہ بھی بیٹی ہے تو منہ بولے باپ سے پردہ کرے گی. اگر بیٹا ہے تو منہ بولی ماں بہن سے پردہ کرے گا. یاد رکھیے گا. تو حضرت زید بن حارثہ حضور کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے غلام تھے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان سے بڑی محبت کرتے. لوگ انہیں نبی پاک کا بیٹا کہنے لگے تو یہ آیت نازل ہوئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں. یہ سارے ایک دفعہ بولو کسی کے باپ نہیں ہے. پھر بولو کسی کے باپ. اور آپ اللہ کے آخری رسول ہیں. اور بہت سارے لوگوں نے نا نبوت کے دعوے کیے. خود نبی کریم علیہ السلام کے دور میں 2 بندوں نے نبوت کا دعویٰ کیا. ایک بندے نے منظم ہو کے تھوڑا دعویٰ کیا, اس کا نام تھا مسیلمہ کذاب. اپنے خطے کے لوگوں کو کہنے لگا میں بھی نبی ہوں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پتہ چلا حضور نے ایک خط لکھا. پہلے صحابہ کو بلایا, فرمایا صحابہ ایک آدمی ایک مکان بنائے بڑا عالیشان خوبصورت, لیکن ایک اینٹ کی جگہ اس میں باقی رہے. ایک اینٹ کی جگہ باقی رہے تو جو آئے گا وہ مکان دیکھے گا کہے گا یار مکان تو بڑا خوبصورت ہے, لیکن یہ اینٹ کی جگہ بھی پور ہوتی تو پھر خوبصورتی زیادہ ہوتی. صحابہ یہ میں مثال دے رہا ہوں, یہی مثال نبوت کی ہے کہ اللہ نے 1,24,000 قوم و پیش نبیوں کی عمارت بنائی ہے. ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی. اب اللہ نے مجھے مبعوث فرما دیا, مجھے نبوت عطا فرمائی, میں آ گیا ہوں, وہ آخری اینٹ میں ہوں. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. حضور نے فرمایا میں آخری نبی ہوں, میں آخری نبی. یہ میرے نبی نے فرمایا ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی. اس پہ بولنا چاہیے تھا میرے بعد کوئی نبی, میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اس نے نبوت کا دعویٰ کیا, صحابہ سے فرمایا. اس کے بعد حضور نے نا ایک خط لکھا, خط لکھا, فرمایا مسلمہ تو کذاب ہے, تو دجال ہے, تو جھوٹا ہے, میں اللہ کا آخری نبی ہوں. صحابہ کو کہا صحابہ یہ خط کون لے کے مسلمہ کذاب کے پاس جائے گا؟ کون؟ ایک صحابی بڑے کمزور, بڑے غریب, جسمانی بھی کمزور تھے. ان کا نام تھا حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پیچھے بیٹھے تھے. اب اٹھ کے کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ میں جاؤں گا. غریب تھے نا, کمزور تھے, کھجور کھا رہے تھے. کھجور کے جو ذرات تھے وہ دوسرے صحابہ کے چہروں پہ گرے. صحابہ نے کہا یار تجھے زیادہ جلدی ہے, پہلے کھجور تو کھا پھر بات کر لینا. وہ صحابی کہتے ہیں کہ اتنے عظیم مشن کی ڈیوٹی اگر کسی اور کی لگ گئی میں کیا کروں گا؟ اتنا عظیم مشن. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس غلام حبیب بن زید کو اپنا گھوڑا دیا, اپنی تلوار دی, فرمایا جاؤ اور اس طرح جانا کہ پتہ لگے غلام مصطفیٰ آ رہا ہے. وہ صحابی رسول بڑے روب دبدبے سے گئے, اس طرح گئے کہ پتہ چلا کہ واقعہ یہ غلام رسول آ رہا ہے. وہ جو حضور کا نیزہ تھا مسلمہ کے دربار پہ گئے, آپ نے ٹانگ مار کے اور اس دروازے کو کھولا. سپاہیوں کو کہا پیچھے ہٹو. وہ جو حضور کا نیزہ تھا مسلمہ کذاب, وہ سامنے نبوت کا دعویٰ کرنے والا بیٹھا تھا. اس کے ارد گرد چمچوں کا بھی ہجوم تھا, چمچے بڑے تھے. اور حضرت حبیب بن زید نے وہ تلوار اس کے سامنے جا کے زمین میں گاڑی. اٹھ کے کھڑا ہو گیا, چہرے کا رنگ زرد ہے, کانپنے لگا. کہنے لگا جی کون ہو, کدھر سے آئے ہو؟ آپ نے فرمایا میں غلام مصطفیٰ ہوں, میں غلام مصطفیٰ ہوں. حضور نے بھیجا ہے, یہ خط لے کے آیا. پہلے وقتوں کے جو بادشاہ ہوتے تھے خط خود نہیں پڑھتے تھے, وہ اپنے ساتھ ایک بندہ رکھا ہوتا تھا, اسے کہتے تھے خط پڑھ.
مسلمہ کذاب، دجال، لعنتی اور جھوٹے اور کائنات کے بدترین سور سے بڑے شخص نے جب خط دیا، بندے نے جو ساتھ تھا اس نے خط پڑھا، خط پہ کیا لکھا تھا؟ فرمایا مسلمہ کذاب ہے، تو جھوٹا ہے، تو لعنتی ہے، تو دجال ہے، تو سور سے بدتر ہے۔ جب یہ خط کا متن اس نے پڑھا، اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور وہ کالے توے کی طرح ابلنے لگا اور لاوے کی طرح ابلنے لگا۔ لوگ سارے اس کے جو بندے ماننے والے تھے، وہ جمع تھے، وہ اس کے منہ کی طرف دیکھنے لگے۔ مسلمہ کذاب نے نا تلوار نکالی، تلوار نکال کر حضرت حبیب بن زید کو کہنے لگا یہ تو تیرے نبی نے فرمایا، تو بتا میرے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا تو خیال کا پوچھتا ہے، تو کائنات کا بدترین سور سے گندا انسان ہے، تو کذاب ہے، تو جھوٹا ہے۔ ساڈے نبی دی زبان، ساڈے واسطے قرآن اور کسے دا بیان چنگا دا بدائی نہیں۔ حضور نے فرمایا تو کذاب ہے، میں آخری نبی ہوں، تو جھوٹا ہے۔ اس نے جب یہ سنا، تلوار نکال کے نا تلوار ایک بازو پہ ماری، حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بازو نیچے گر گیا، اتار دیا، خون کا فوارہ نکلنے لگا۔ کہنے لگا اب بتا محمد الرسول اللہ جو تیرے نبی ہیں ان کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ وہ کہنے لگا میرے نبی، پیارے نبی، سچے نبی، اللہ کے سچے نبی ہے، وہ احمد مجتبی ہے، جناب محمد مصطفیٰ ہے، وہ ماہ خوبہ ہے، شہنشاہ حسینہ ہے، تتمہ دورہ ہے، رازدار ما اوہا ہے، شاہد ما تغا ہے، صاحب علم نشرہ ہے، معصوم آمینہ ہے، رب کے محبوب ہے، دانا غیوب ہے، تاجدار ختم نبوت کے مالک ہے، اللہ کے حبیب ہے، امت کے سہارے ہیں، یتیموں کے والی ہے، بے کسوں کے کس ہے، وہ اللہ کے آخری نبی ہے۔ وہ کہنے لگا اچھا بتا میرے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا حضور نے تو کذاب اور دجال کہا تھا، تو کذاب ہے، تو دجال ہے، تو جھوٹا ہے، تو خنزیر سے برا ہے، تو بد نصیب ہے، تو بدتر ہے، تو کائنات کا سب سے بڑا لعنتی ہے۔ اس نے جب یہ سنا، تلوار ماری، پہلے ایک بازو کٹا تھا، اب دوسرا بھی کٹ گیا، دونوں بازو نیچے گرے ہیں، فوارے نہیں کر رہے ہیں۔ کہا اب بتا حضور کے بارے میں کیا خیال ہے؟ فرمایا خوشبو ہے تیری دو عالم میں اے گلے چیدہ، کس منہ سے بیاں ہو تیرے او صاحب حمیدہ، مزمر ہے تیری تقلید میں دو عالم کی بلائی، ہے میرا یہی ایمان، میرا یہی عقیدہ۔ کہنے لگا میرے بارے میں، اور کہا تجھے آگے بتایا نہیں؟ تو کذاب ہے، کائنات کا جھوٹا بندہ ہے، تو لعنتی ہے، کمینہ ہے۔ وہ غصے سے لڑزنے لگا، ہاتھ کانپتے کانپتے کانپ رہے تھے کافر کے۔ مسلمان ہو تو ایسا ہیبت دیکھیے، ہاتھ نہیں ہے، ہاتھ کٹ گئے۔ روب اتنا تھا صحابی رسول کا کہ مسلمہ کذاب، نبوت کا دعویٰ کرنے والا، ہاتھ کانپ رہے ہیں۔ تلوار گردن پہ رکھی، گردن پہ رکھ کے کہنے لگا اب بتا نہیں تو گردن کاٹ دوں گا۔ فرمایا کاٹتا نہیں، میں نے بتایا نہیں، تو کائنات کا جھوٹا بندہ ہے۔ اس نے نیزہ مارا، آپ کی گردن اتار دی، سر قلم ہوا، کٹے، وہ جو کٹا جسم تھا وہ نیچے گرا۔ ادھر محمد، ادھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف فرماتے بیٹھے تھے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، آنکھوں سے آنسو ہیں۔ صحابہ بھی کھڑے ہوئے، پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا میرا زید میری ناموس پر پہرا دیتے ہوئے شہید ہو گیا ہے، اپنی جان ختم نبوت پہ اس نے قربان کر دی ہے، اس کی روح آسمان پہ جانے سے پہلے اللہ نے جنت کے سارے دروازے اس کے لیے کھول دیے۔
یہ ختم نبوت پہ پہرا دینے والے کا انعام ہے. یہ فرمایا سارے دروازے اللہ نے اس کے لیے کھول دیے ہیں. ہر دروازہ آواز لگاتا ہے کہ حبیب بن زید تو نے کائنات کا بڑا عظیم کام کیا ہے, تو میرے اندر سے جنت میں داخل ہو جا. اور آپ نے اپنی جان اللہ کے حوالے کی. ختم نبوت و ناموس رسالت کے سب سے پہلے شہید بنے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ. اور بڑے لوگوں نے نا دعوے کیے. اب بات کو سمجھیں, بڑے لوگوں نے, یہ حضور کے دور کا بندہ تھا جس نے دعویٰ کیا. اس کے بعد جناب حضرت صدیق اکبر کا دور آیا, حضور کا ظاہری وصال ہوا, پورا ایک لشکر آپ نے بھیجا, پورا لشکر ختم نبوت کے پہرے کے لیے. فرمایا جاؤ اور مسلمہ کی گردن اڑاؤ. آپ نے اعلان فرمایا آپ جو بدری ہیں, جو حافظ قرآن ہیں, قاری قرآن ہیں, ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اگر ختم نبوت پہ پہرے داری نہ ہو سارے ہی جاؤ. مدینے میں کوئی مرد نظر نہ آئے, آپ خود بھی چل پڑے. خلیفہ رسول ہے, بادشاہ ہے, امیر المومنین ہے, تلوار لی چل پڑے. جناب علی نے فرمایا حضور ہم جا رہے ہیں, اگر آپ بھی چلے گئے تو مدینہ کون سنبھالے گا؟ آپ ادھر رکیں, انشاءاللہ سر قلم کر کے آئیں گے, کاٹ کے آئیں گے. وہ فوج گئی اور مسلمہ کذاب کا انہوں نے سر تن سے جدا کیا اور کائنات کے لوگوں کو بتایا کہ کائنات کا جو جہاد عظیم ہے وہ ختم نبوت کا پہرا ہے. اس کے بعد بڑے لوگوں نے دعوے کیے. ایک بندہ تھا جس نے بڑے منظم ہو کے دعویٰ کیا, نام ہے اس کا خبیث پلید قادیانی. آپ سمجھ تو گئے ہیں نا جی, مرزا غلام احمد. اس نے دعویٰ کیا, وہ یہ سیالکوٹ میں 15 روپے لے کے ملازمت کیا کرتا تھا. انگریز حکومت تھی اس وقت, اس کو پوری پشت بنائی حاصل تھی. تو جس بندے کو حکومت سپورٹ کرے نا وہ بندہ بڑی جلدی اوپر جاتا ہے. اور پھر ہمارے پاکستان ہندوستان میں مداری لگانے کی دیر ہے. آپ مداری لگائیں, مداری لگائیں, بہت سارے بندے آپ کے ساتھ آ جاتے ہیں. شعور بالکل ختم ہو چکا لوگوں میں, مداری لگانے کی دیر ہے. اگر کوئی بندہ لائٹ صحیح کر رہا ہے کھمبے پہ تو 95 بندے نیچے کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں. اگر کوئی بندر والا آیا پورا محلہ دیکھ رہا ہے, بڑے بڑے سیانے بندے, تو لوگ بڑے اس کے ساتھ لگ گئے. اس نے, اس گندے بندے نے, نوجوانوں یہ سنو, یہ سنو, مرزا کون تھا؟ میں منبر رسول پہ بیٹھا ہوں, جب ختم نبوت کی بات ہو جس بات نہیں قابو رہتے, نہیں رہتے. اس کائنات کے کمینے بندے نے پہلے کہا میں محدث ہوں, محدث ہوں. محدث کہتے ہیں امام بخاری کو, امام مسلم کو, امام ترمذی کو. محدث کہتے ہیں بڑے بڑے حدیثیں لکھنے والے جو لوگ ہیں انہیں کہتے ہیں. کہنے لگا میں محدث ہوں. اس کے بعد جب لوگ آئے کہنے لگا میں مجدد ہوں, دین نیا کروں گا, مجدد ہوں. مجدد کہتے ہیں مجدد الف ثانی کو, مجدد کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کو, مجدد کہتے ہیں ویل چیئر پہ بیٹھے بابے خادم حسین رضوی کو. کہنے لگا میں مجدد ہوں, میں مجدد ہوں. لوگ لگ گئے. اس کے بعد اس نے کہا کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا تھا میں عیسیٰ ہوں. اس کے بعد بڑا کہنے لگا میں امام مہدی ہوں جنہوں نے قیامت کے قریب آنا ہے, حضرت امام حسن کے پتر ہیں. کہنے لگا میں وہ ہوں. لوگ جب لگ گئے پھر اس نے کہا کہ میں ذلی نبی ہوں, بروزی نبی ہوں, میں نبی ہوں. اس نے جب یہ کہا تو پھر احتجاج ہونے لگے, احتجاج. اور پوری دنیا یہ یاد رکھے, مسلمان گناہگار ہو سکتے ہیں لیکن غدار نہیں ہو سکتے ہیں. اپنے نبی کے غدار نہیں ہو سکتے ہیں. بڑے بڑے علماء نے چیلنج کیے. اتنا بدبخت تھا جس طرح آج ایک جہلمی, مرزا جہلمی, وہ بھی مرزا تھا, وہ کمرے میں بیٹھ کے بس بکواس کر دیتا ہے لیکن کسی کے سامنے آتا, بھئی بات تو تب ہوتی ہے میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں, اگر بات غلط ہے آپ میں سے کوئی بندہ اٹھ کے کہے مولوی کیا کہتا ہے. یہ بات ہے نا جی, میں گھر کے کمرے میں چھپ کے بات کر دوں پوری دنیا پہ وائرل ہو جائے. یہ فساد پھیلانے والے یہ لوگ ہیں, اس لیے مرزا جہلمی کو نہ سنا کرو.
یہ آپ کے ایمان کو برباد کر رہا ہے، یہ نوجوانوں ایمان کو برباد کر رہا ہے۔ بہرحال بات آگے چلی جائے گی، ٹائم مختصر ہے۔ وہ کہنے لگا میں ذلی نبی ہوں، علماء نے چیلنج کیے، بڑے بڑے علماء نے، نہیں باہر نکلا، نہ آیا۔ انگریز حکومت کی پشت بنائی تھی، پھر اس نے تنہاؤں پہ لوگ بھی رکھ لیے، بڑے لوگ بک جاتے ہیں، اور یہ اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو روٹی کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہیں، بک گئے، بڑے بڑے لوگ اس کے ساتھ لگ گئے۔ اب اس کا پورا ایک جماعت بنی، قافلہ بنا، جماعت بن گئی۔ حضرت پیر مہر علی شاہ، علی کے پتر، خون رسول، آپ 1980 میں مدینہ شریف میں گئے، اور ارادہ یہ تھا اب جتنی زندگی بچی ہے مدینے میں گزاروں گا، حضور کے قدموں میں میری زندگی گزرے گی۔ جس دن مدینہ شریف پہنچے نا، نبی کریم علیہ السلام خواب میں آئے، آپ نے فرمایا بیٹا میرے علی، ہندوستان میں ایک بندہ میری حدیثوں کو کتر رہا ہے، وہ نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، اور تو مدینے میں بیٹھا ہے۔ اور لوگوں، مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے، کعبے میں ایک نماز لاکھ کے برابر ہے۔ پتہ چلا نبی پاک علیہ السلام نے پیر مہر علی شاہ کو فرمایا بیٹا ہندوستان پہنچو، ختم نبوت پہ پہرا دو۔ پتہ چلا یہ جہاد عظیم ہے، مدینہ کی ایک نماز 50,000 کے برابر ہے، کہ حضور نے فرمایا بیٹا نہیں، ختم نبوت پہ پہرا دو، وہ زیادہ ضروری ہے۔ آپ خواب میں آئے، پیر میرے علی شاہ فرماتے ہیں میں اسی دن واپس آنے کی تیاری کی، میں واپس آیا، میں نے مدینہ چھوڑا، مدینے والے رسول کی عزت پہ پہرا دینے کے لیے میں پہنچا۔ جب واپس پہنچا، لوگوں نے کہا حضور یہ تو مولویوں کا کام ہے، یہ پیروں کا کام نہیں ہے، آپ بڑے پیر ہیں، آپ کا بڑا نام ہے، اجڑے میں بیٹھے۔ پیر میرے علی شاہ نے فرمایا کہ مجھ سے وہ بے غیرتوں والی فقیری نہیں ہوتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی عزت پہ کو حملہ کرے، میرے علی شاہ اجڑے میں بیٹھا رہے۔ علماء نے کلمہ پڑھا تو پیروں نے کلمہ نہیں پڑھا ہے، میں نے بھی رسول اللہ کا کلمہ پڑھا، میں علی کا پتر ہوں۔ اب یہ بات کی ہے پھر نہ کرنا، بڑی جدوجہد نے کتابیں لکھی، مرزے کی جو بکواسات تھی، جو اس نے بکوا، اور مرزا یہ کہتا جو مجھے نہیں مانتا وہ کنجری کا بچہ ہے، یہ اس نے خود کہا، لیکن اس کا جو سگا بیٹا تھا وہ کہتا تھا جہاں میں تجھے نبی نہیں مانتا۔ اس طرح کا وہ خبیث آدمی تھا، اور پھر میرے علی شاہ صاحب نے کتابیں لکھی، فتوے لکھے، اور اس کا پورا اس کی سرکوبی کی، اس کو نہ کو چلے چبوائے۔ وہ بندہ جب اس نے دیکھا کہ اب میری دال نہیں گلنے والی، پیر میرے علی شاہ کو خط لکھا، خط میں کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ میرے علی شاہ لاہور کی بادشاہی مسجد میں آ جاؤ، وہاں پہ تحریری مقابلہ، لکھنے کا، لکھائی کا مقابلہ ہوگا، میں بھی لکھتا ہوں تو بھی لکھ، جس کی تحریر اچھی ہوگی لوگ کہیں کہ یہ بندے کی تحریر اچھی ہے، وہ سچا۔ حضرت پیر میرے علی شاہ صاحب نے فرمایا تحریریں لکھ کے مقابلے نہیں ہوتے، میں مدینے والے رسول کا غلام ہوں، تو بھی آ جا، مہر علی بھی آ جاتا ہے، تو بھی کاغذ رکھ، کاغذ پہ قلم رکھ، میرے علی بھی کاغذ پہ قلم رکھے گا، اور میرے علی بھی کہے گا قلم لکھ، تو بھی کہنا قلم لکھ، اور جس کے کہنے پہ قلم لکھے گا وہ بھی سچا، اس کا نبی بھی سچا۔ نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، کیسی تم بیوقوفوں والی باتیں کرتا ہے؟ تحریر لکھنا یہ نبی کا کام ہے، میں اس رسول کا غلام ہوں کہ جو ہر میدان میں اتر جایا کرتے تھے۔ آپ مرزے کی ماں مر جائے اگر وہ بولے، کوئی جواب نہیں، کوئی جواب نہیں۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے دعوے کے بعد جو قریب تھے نا لوگ، انہوں نے کہا حضور اتنا بڑا دعویٰ کر گئے، اتنا بڑا دعویٰ، قلم کیسے لکھتا ہے؟ آپ نے فرمایا میں رسول اللہ کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا غلام ہوں، اور میں نے یہ بات خود نہیں کی ہے، میری پشت پہ مدینے والے رسول کا ہاتھ ہے۔ اور حضور نے فرمایا میرے علی شاہ اگر یہ آج کہے گا کہ مردے کو زندہ کرو پھر تمہیں سچا مانوں گا،
خدا کی عزت کی قسم آج زندہ مردہ بھی نہیں آتے، میرے علی نے آج مردے کو بھی زندہ کر دینا تھا، آج مردہ بھی میرے علی نے زندہ کر دینا تھا، کیونکہ یہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے، یہ ناموس رسالت کا اس وقت سے قادیانی کو بولا، اس کی ماں مر جائے اگر بولے، پھر پاکستان بنا، پاکستان بننے کے بعد بھی یہ تحریک بڑے زور و شور سے چلتی رہی، پھر وہ بندہ جن کا نام مولانا شاہ احمد نورانی ہے، میں منبر رسول پہ بیٹھ کے کہتا ہوں اگر آج شاہ احمد نورانی ہوتے تو میں ان کے قدم دھو کے پیتا، اتنا بڑا بندہ کہ جس نے پاکستان میں مرزائیوں کو کافر قرار دلوایا، اور یہ صرف پاکستانی عدالت کا فیصلہ نہیں ہے، پوری امت مسلمہ کا فیصلہ ہے، یہ پوری امت، نوجوانوں بولو، پوری امت قادیانی کیا ہے؟ قادیانی کیا ہے؟ کافر ہے، اور وہ نہ اپنے کفر خانے بنا سکتے ہیں، نہ وہ اپنی عبادات کی جو جگہ ہے ان پہ مینار لگا سکتے ہیں، انہیں مسجد نہیں کہہ سکتے ہیں، وہ قرآن کریم اور لوگوں کو اپنے مذہب کی طرف بلا نہیں سکتے ہیں، اور یہ کارنامہ کس نے سر انجام دیا؟ پیر حضرت مولانا شاہ احمد نورانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، مولانا عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اور پیر مہر علی شاہ صاحب نے تو اس وقت میں اس کا بوتھا بند کروایا، اب قادیانی بول نہیں سکتے، اور میں بس بات کو ختم کرنے لگا ہوں، اور یہ جو ہمارے آج بھی نا وہ قادیانی بڑے متحرک ہیں، بڑے متحرک ہیں، کبھی وزیر قانون، کبھی چیف جسٹس، تمہیں ضرورت کیا ہے تم ختم نبوت کے قانون کو چھیڑو؟ تم ہوتے کون ہو بات کرنے والے؟ کوئی کہتا ہے میرا فلاں ریڈ زون ہے، کسی کا فلاں ریڈ زون ہے، کسی کا فلاں ریڈ زون ہے، ہم بتانا چاہتے ہیں ہمارا ریڈ زون صرف نبی پاک کی ذات ہے، صرف حضور کی عزت، ناموس رسالت، ختم نبوت ہمارا ریڈ زون ہے، کائنات کا کوئی بندہ ہو صبر اپنی ذات تک ہے، ہمارے اندر بڑا علم ہے، بڑا حوصلہ ہے، لیکن صرف اپنی ذات تک ہے، لیکن جب نبی پاک کی عزت کی بات ہوگی، کائنات کے بڑے سے بڑے عہدے سے لے کر چھوٹے سے چھوٹا بندہ جب حضور کی عزت پہ بات کرے گا، صبر کی بات نہیں ہوگی بلکہ جہاد کا اعلان کیا جائے گا، پھر جہاد کی بات ہوگی۔ ہمارا ریڈ زون بولو ذات مصطفیٰ ہے، ہمارا ریڈ زون ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آئے دن یہ نا ہمارے ایمان کو چیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آئے دن کبھی وزیر قانون کو کام کرتا ہے، کبھی چیف جسٹس کو، اس نے قادیانیوں کو، آپ کو پتہ ہے اس نے اجازت دی ہے کہ قادیانی وہ قرآن پاک کی تشریح کر سکتے ہیں، وہ اپنے دین کی تبلیغ کر سکتے ہیں، جبکہ پاکستان کے قانون کے بھی خلاف ہے، امت مسلمہ کے فتوے کے بھی خلاف ہے، عیسائی کافر ہے، ہندو کافر ہے، یہودی کافر ہے، اور قادیانی مرتد ہے، کیا ہے؟ مرتد ہے، وہ کائنات کے بدترین، غلیظ ترین، حرام النطفہ ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو وہ منافق ہے، اور منافق کافر سے بھی برا ہے، انہیں اپنے کفر خانے بنانے کی پاکستان میں اجازت نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے، وہ دی قرآن کی تشریح کر سکتے نہیں ہے، وہ نئی لوگوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں۔ آئے دن یہ ہمارے ایمان کو چیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تم یاد رکھو، بدلہ دو گستاخ نبی کو، غیرت مسلم زندہ ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور لکھتا ہوں خون دل سے یہ الفاظ احمری کہ بعد از رسول ہاشمی کوئی نبی نہیں، بعد از رسول ہاشمی کوئی نبی نہیں، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔